واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیک کام کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں، پسند فرماتے۔ ہم نے اللہ کے فرمان کی وجہ سے، نبی کے طریقے کی وجہ سے ہم اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور ہم تمہیں معاف کر دیتے۔ وہ نوکر وہ جا کر خبر دیتا ہے اپنے یہودی مالک کو، آنر کو، جا کر کہتا ہے کہ سر ایسا ایسا معاملہ۔ کہا اچھا، اتنا اچھا سوچتا ہے وہ ہمارے بارے میں۔ آج کل کا مسلمان ہوتا گوشت کھانے والا، پانی نالی کیا آیا، بس کلہاڑی اٹھایا، جو بھی ہوتا مار حملہ کرنے کی کوشش کرتے۔ ابھی دیکھا ہوگا آپ نے، کم سے کم 3 مہینہ پہلے کی بات ہے، ہمارے علاقے میں بدنصیبی، ہمارا کیا آپ کا بھی علاقہ ہوا، ضلع ارریہ ہے بھی، جو کہ ہاٹ کے جسٹ قریب میں گاؤں ڈومریا بستی ہے، وہاں پر دیکھا ہوگا کہ زمین کی وجہ سے ایسا وواد ہوا کہ آدھا گاؤں ایک طرف، آدھا گاؤں دوسرے طرف، یہ پتہ نہیں کون کس کو مار رہا ہے، بس ڈنڈا چلانا ہے، سر پھٹے کہ کچھ بھی ہو۔ کیوں اتنا غصہ آتا پتا ہے؟ سب سے زیادہ کرمنل کیسز، سب سے زیادہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر کیسز ارریہ کورٹ کے اندر مسلمانوں کے تھرو ہے، مسلمانوں کے تعلق سے۔ چھوٹی بات ہوئی فوراً ڈنڈا نکلا، کلہاڑی لے کر آئے، بسلہ لے کر آئے، وہ دراتی لے کر آئے، جس کو جو ملتا آ جاتا میدان میں۔ ایک جگہ تو ایسا ہوا، ایک عورت کو کچھ لگا بھی نہیں، اس نے بلیڈ سے اپنا سر کاٹ لیا، پولیس تھانے میں پہنچ گئے۔ ایسا بھی ہوتا دوسرے والے کو پھنسانے کے لیے، لیکن چھوٹی چھوٹی بات میں ایک دم ببال کھڑا ہو جائے گا، یہ نہیں۔ آپ ساؤتھ چلے جائیے، ہم بنگلور میں جب پڑھتے تھے MIRCCS میں، تو ہم لوگ ایک روز اوپر میں بیٹھے دیکھے کہ سامنے 2 آدمی ایسا جھگڑ رہا، یعنی سائیکل بھی اٹھا کر پھینکنے پہ ہے، لیکن بات وہ لوگ ایسے کر رہے تھے پولائٹلی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک دوسرے دوست بات کرتے ہیں، تم نے سائیکل یہاں کیوں رکھی، میں تمہارا سائیکل اٹھا کے پھینک دوں گا، مطلب اس طریقے سے آرام سے بات کرتے۔ اور یہاں ہم لوگوں میں اگر جھگڑا ہوتا ہے تو اس محلے میں اگر جھگڑا ہو تو وہ گیارے والا سن لے، اتنے زور زور سے چیختے ہیں، جو جتنا زیادہ زور سے چیخے گا جھگڑے میں وہی جیتے گا۔ یہ آج کل کے گاؤں دیہات کے جھگڑے کا ایک رول بھی بنا ہوا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ساؤتھ میں چلے جائیے، وہاں پر اگر آپ کو ٹھوکر لگ جائے تو آپ کے پیر کو کتنا مرتبہ چومے گا، بوسا دے گا، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپس میں پڑوسی جھگڑتے ہیں، بات کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بات کر رہے ہو، کسی مسئلے کو حل کر رہے ہو۔ یہاں پر اگر بات بھی کریں گے دوستی کی، سمسیا کے سمادھان کی، تو ایسا لگتا ہے جیسے لڑیں گے، چڑھ بیٹھنے کے لیے تیار۔ میرے بھائیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے اس فعل سے وہ آدمی، وہ نوکر گیا، اپنے آنر کو جا کر کے کہا، اپنے آقا کو جا کر کے کہا کہ آپ کے بارے میں اتنا اچھا سوچتے، وہ تو آپ کو معاف کیے ہوئے پہلے سے، وہ تو اللہ کا قرآن پڑھ کر سنا دیا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ جو آدمی انسانوں کو معاف کر دے، غصے کو پی لے، کنٹرول کر لے، اللہ نیک کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے کہا کہ ہم کو کوئی تکلیف نہیں، ان کو یہ کہو کہ 1 پرنالہ نہیں 2 پرنالہ بنا لے، اس سے بھی پیٹ نہ بھرے تو 3 پرنالہ بنا لے ہمارے گھر کے اوپر، ہم کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں، جاؤ۔ یہ پیغام سننا تھا کہ وہ آنر آیا، وہ مالک آیا، اور حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر کہا کہ مجھے کلمہ پڑھائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ فوراً مسلمان ہو گیا۔ یعنی غصے پر کنٹرول سے کتنا بڑا فائدہ، اور خصوصاً یہ غصہ زیادہ کہاں ہوتا ہے؟ گھر پہ ہوتا ہے، بیویوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف لفظوں میں کہا، ہر شوہر کیا سوچتا ہے کہ اس کی بیوی ایک دم وفادار، کیسی وفادار؟ اس کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے، اس کو ہر چیز ملے، ہر آسانی ملے، وہ چپ چاپ رہے، کچھ بولے نہ، خاموش رہے، گھر کا کام کاج کرتی رہے، اور کسی چیز کا ڈیمانڈ نہ کرے، بینک بیلنس کے بارے میں، سیونگ کے بارے میں نہ پوچھے، بس ایسے ہی رہے، کھانا بناتی رہے۔
وہ اللہ کی گائے بن کر رہے. ہر شوہر یہی چاہتا، لیکن اٹس امپاسبل، نہیں ہو سکتا. عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے